السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کسی بھی جائز کام کو کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کریں۔ کوئی بھی جائز کام ہو، مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر لیں۔ کہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ استخارہ کر لیں، کیونکہ استخارہ کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام مناسب ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی استخارہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اس لیے استخارہ ضرور کریں، لیکن آج کے اس دور میں خود معلوم کرنے کے بجائے باباؤں کے پاس جا کر، فال کھولنے والوں کے پاس جا کر، پنڈتوں کے پاس جا کر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ جب حدیث پاک میں خود سے ان ساری چیزوں کو معلوم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو پھر دوسروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں، تو پھر تم 2 رکعت نفل نماز رات میں ایسے وقت میں پڑھو جب نفل نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، یعنی مکروہ وقت کو چھوڑ کر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر ایک دعا ہے وہ دعا مانگ کر سو جائیں۔ جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے سے جب آپ فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد رات میں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز استخارہ کی، اس کے بعد جو کام آپ کرنا چاہتے ہوں اس کا انجام معلوم کرنے کے لیے، مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ بچی کے لیے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ اچھا ہے یا نہیں، کاروبار اچھا ہے یا نہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یعنی آپ نیت اس طریقے سے کریں کہ نیت کی میں نے نماز استخارہ کی۔ اتنا بولنے کے بعد آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کا نام لے کر اس کے بعد پھر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ جس طریقے سے 2 رکعت نفل نماز عام طور پر پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، سجدے میں جائیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، پھر اس میں بھی آپ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر آپ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ پھر اس کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا آپ کو مانگنی ہے، وہ دعا عربی میں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی ہی میں مانگیں، آپ اپنے حساب سے اپنی زبان میں بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ اردو میں، بنگلہ میں، آپ کسی بھی زبان میں اس دعا کو مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم، آپ اپنی دعا کو اس طریقے سے مانگ سکتے ہیں، پروردگار عالم تو ہر چیز کا علیم و خبیر ہے، ہر چیز کا علم تیرے پاس ہے، کیا کامل ہے کیا ناقص ہے، کس میں بہتری ہے اور کس میں بہتری نہیں ہے۔ پروردگار عالم میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ کام میرے لیے درست ہے یا الہی اگر وہ کام میرے لیے صحیح ہے تو پروردگار عالم مجھے اس کام کے انجام سے مجھے واقف فرما، اور اگر میرے لیے وہ کام درست نہیں ہے تو اے پروردگار عالم تب بھی مجھے اس کے انجام سے واقف فرما۔ اس طرح دعا مانگنے کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اسے اس کے مقدس ناموں کا واسطہ دے کر آپ دعا مانگیں، اور پھر دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں، اس کے بعد پھر آپ سو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز استخارہ 1 سے 7 دن تک پڑھی جائے۔ اگر پہلے دن دل میں یہ خیال آ گیا کہ اس کام کو کرنا چاہیے تو آپ اس کام کو کر لیں، اگر خیال آیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو آپ ہرگز اس کام کو نہ کریں۔ یہی ہے استخارہ کے ذریعے کسی بھی کام کو معلوم کرنے کا طریقہ، کہ دل میں کوئی بھی خیال جگہ پکڑ لیتا ہے، اگر پہلے دن میں کوئی خیال نہ آئے تو دوسرے دن، تیسرے دن، یہاں تک کہ 7 دن تک نماز استخارہ ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن میں معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کام میرے لیے درست ہے یا یہ کام میرے لیے درست نہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو عقیدے کی کمزوری کی بنا پر 7 دن میں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے درست ہے یا نہیں، تو ایسا شخص کنٹینیو اس کو کرتے رہے جب تک
اس کام کا انجام پتہ نہ ہو جائے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، نماز استخارہ وہ ادا کرتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن پتہ چل ہی جائے گا، دل میں یہ بات آ ہی جائے گی کہ یہ کام میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے پاس نالج کے لیے ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔